اس سے یہ ایک مضمون بھی کھلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں سے اصلاح کے راستے کھلتے ہیں. جتنا قریبی تعلق ہوگا، یک تعلق کا اظہار ہوگا، دعا زیادہ ہوگی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے اصلاح کی بہت دعائیں کی ہیں. جب بھی آپ کو کبھی کسی دوسرے قبیلے کی متعلق شکایت ہوتی تھی کہ مخالفت بہت کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اور امت کو بھی تلقین کی کہ دعا کیا کرو ہدایت کے لیے. بس آج امت مسلمہ کے لیے ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف کرے اور حقیقت پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ خدا تعالیٰ کا نور ان کی بصارتوں تک بھی پہنچے. پھر ایک آیت میں جو سورہ حج کی 64ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے. یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس صفت کے تحت ایک یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو زمینی اور روحانی زندگی ہے دونوں سے متعلق جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی پانی سے ملتی ہے. اور روحانی زندگی پانے کے لیے تمام قوتوں کے مالک خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آسمان سے پانی اتارنے کی مثال اس لیے دی کہ جس طرح یہ بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے اور زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح روحانی پانی بھی جو بارش میں جو ہے وہ بھی جس طرح جسمانی پانی زمین پر پڑتا ہے اور سرسبز کرتا ہے، اسی طرح روحانی پانی بھی جب زمین پر اترتا ہے تو لوگوں کے لیے روحانیت پیدا کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے. جب روحانی پانی جب آسمان سے بادل کا پانی گرتا ہے زمین پر تو چٹانوں اور پتھروں اور ریگستانوں کو تو اس سے اس طرح سرسبزی نہیں آتی. اسی طرح روحانی پانی بھی جو ہے وہ بھی انہی کو سرسبز کرتا ہے، انہی صاف دلوں کو زرخیز کرتا ہے جو جن میں نیکی کی کچھ رمق ہوتی ہے. تو یہاں ایک بات اور وضاحت ہو گئی کہ پانی جو زندگی کی علامت ہے، جب یہ گرتا ہے تو جہاں زمین سرد و شاداب ہوتی ہے وہاں چرند پرند حتیٰ کہ تمام کیڑے مکوڑے بھی حشرات الارض جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اور ان کی زندگی بھی اسی پر منحصر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا چٹانوں اور ریگستانوں پر اس طرح زندگی پیدا نہیں ہوتی. اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے علیحدہ زندگی کا نظام رکھا ہوا ہے. گو تھوڑا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی اس پانی سے، لیکن وہ ہریالی اور سبزی نہیں پیدا ہوتی جو زرخیز زمینوں میں ہوتی ہے. لیکن وہاں جو زندگی موجود ہے اس کے لیے بہرحال فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی. تو اسی طرح روحانی پانی سے جہاں نیک دلوں لوگوں کے دل جو ہیں
وہ نئی پھوٹیں لے کر جب درخت پھوٹتا ہے اس میں سے پھوٹ نکلتی ہے تو اس پھوٹ سے پھر نئے پتے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں اور ثمر آور بنتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو جب روحانی پانی کے آنے سے نیک دل جو ہیں وہ اس طرح ثمر آور ہوتے ہیں۔ مخالفتیں بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مخالفت کی وجہ سے اس روحانی پانی سے دنیاوی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے سبزی جہاں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے وہاں دوسرے جانوروں اور حشرات کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح روحانی سرسبزی جب زرخیز زمینوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے وہاں بعض پتھر دل جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس روحانی پانی آنے کی وجہ سے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو جہاں جہاں ہماری جماعتیں پنپ رہی ہیں وہاں مخالفین بھی سرگرم ہیں، سیاسی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مالی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیسس سے ان کے لیے روٹی کے سامان ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دنیاوی فائدے پہنچنے شروع ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک فائدہ ہے جو ہر جگہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار بھی بعض دفعہ بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو جب انسانوں میں مردنی کے آثار دیکھتا ہے تو آسمانی پانی اتارتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر۔ بس جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ظہر فساد و فی البر والبحر کہ ہر طرف خشکی اور تری میں فساد برپا ہے، تو نبیوں کے ذریعے سے وہ روحانی پانی بھیجتا ہے، اور انتہائی تاریک زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے ذریعے سے وہ کامل دین و شریعت اتاری جس نے لوگوں کی روحوں کو تازہ کیا اور سیراب کیا، جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کے تاریک زمانے کے بعد جب دنیا میں دوبارہ فساد کی حالت پیدا ہوئی تو آپ کے غلام صادق کو بھیجا تاکہ جس طرح پہلے یوہی الارض بعد موتہا کا نظارہ دکھایا تھا اب پھر دکھائے، اور ان دلوں تک نور پہنچائے جو اپنے دلوں میں نور حاصل کرنے کی سچی چاہت اور تڑپ رکھتے ہیں۔ یہاں لطیف اور خبیر کے لفظ استعمال کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی باریک بین نظر جانتی ہے کہ کن لوگوں کو سچی تلاش ہے، جن کے لیے اس روحانی پانی سے فیض اٹھانا مقدر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت 20 میں فرماتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں نرمی کا سلوک کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہی بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا سورہ انعام کی آیت میں فرمایا تھا کہ خود نظروں تک پہنچتا ہے، اور پھر سورہ حج کی آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ زمین سرسبز ہو، یعنی روحانی پانی۔ تو اس جگہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور انہیں ہر طرح کے رزق دیتا ہے، لیکن فائدے میں وہی ہیں جو صرف دنیاوی رزق کے بجائے خدا تعالیٰ کے روحانی رزق کی بھی تلاش کریں۔